علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، المعرفۃ رأس مالی والعقل اصل دینی والحب اساسی والشوق مرکبی وذکر اللہ انیسی والسکۃ کنزی والحزن رفیقی والعلم صلاحی والصبر ردائی والعجز فخری والزہد عرفتی والیقین قوتی والطاعت حسبی والصدق شفیعی والجہاد خلقی وقرۃ عین فی الصلاۃ والثمرۃ فؤد فی ذکرہ وغمم لأجل امتی وشوقی الی ربی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ایک عظیم و شان محفل دا اہتمام کیتا گیا ہے، آپ نو بھی دعوت دیتی گئی، بندہ ناچیز نو بھی حکم فرمایا گیا، آپ دے بیٹھن واسطے قالینہ دا بھی اہتمام کیتا گیا، تمبو بھی لایا گیا، آپ واسطے لنگر دا اہتمام بھی کیتا گیا، پر مقصد ایک ہی رکھیا گیا کہ اپنے تے پرایا دی پہچان کرائی جائے۔ ہو سکے جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے، کیونکہ ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد، وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے، وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے۔ ماشاءاللہ جنہاں نے اس محفل نو سجاون دے اندر جدو جہد کی تھی، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہاں دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ جڑے گھر تو چل کے آئے، سردی دا موسم ہے، اللہ رب العزت تواڈے ایک ایک قدم تے کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ مختصر جی گفتگو ہے، مقصد آپ لوگاں دا جڑا دل ہے اس دل دی کھڑکی نو کھول کے اس دل دے اندر کچھ گلاں نو تحریر کرن دا ارادہ ہے۔ اگر آپ لوگاں دا تھوڑی دیر ذوق راسی تو انشاءاللہ مصطفیٰ دا فرمان تواڈے سینے دے اندر منتقل کر سکیں۔ میلاد دا مقصد یہ نہیں ہے کہ بندیاں نو لوگ دعوت دیویں، بندیاں نو لوگ لنگر کھوا دیویں، مصطفیٰ دی شان بیان کیتی جائے، محبوب دے گھرانے دی شان نو بیان کیتا جائے، صحابہ دے رتبے نو بیان کیتا جائے، بلکہ میلاد دا مقصد یہ ہے کہ جس دے بوئے دے تسی منگتے ہو اس مصطفیٰ دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے، اس محبوب دی سیرت نو پڑھیا جائے کہ جس محبوب دے غلام اس ہیں، جس محبوب دے امتی اس ہیں، جس دی امتی بڑھن دے دعوے دار اسا لوگ ہیں، کہ اس مصطفیٰ دی زندگی کیا ہے۔ حضور فرمائے کائنات دے اندر آمن دا مقصد ہی نہیں ہے کہ سارے راضی ہو جاویں، سارے راضی ہو جاویں، بلکہ حضور فرمائے کائنات تے آمن دا مقصد یہ ہے کہ کسی نے اپنے آپ نو
بادشاہ بنانا ہے تو اس دے واسطے لازم ہے، ضروری ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مصطفیٰ دی زندگی اس بندے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ کس بندے واسطے؟ جس نے دعویٰ کرنا ہے کہ میں حضور دا غلام ہاں، میں حضور نال پیار کرنا، میں حضور دے بوے دا منگتا ہاں، اس دے واسطے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ مصطفیٰ دی سیرت دا مطالعہ کرے اور لوگاں نو دسے کہ یار میں بندہ ہاں، مصطفیٰ دے بوے دا منگتا ہاں، میرا صبح تو لے کے شام تک کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ میرا محبوب ناراض ہو جائے، بلکہ زندگی تو مصطفیٰ دے صدقے نال ملی ہے، پر بسر بھی محبوب دے حکم دے نال کرنی ہے۔ حضور نے پہلا جملہ فرمایا، اور اس دے راوی کوئی عام ہستی نہیں ہے، کسی دا برا ایم اے نہیں ہوئے تو انہوں بڑا فخر ہوندہ ہے، میرا برا ایم اے نہیں ہے، جس دا برا ایم پی ہوئے انہوں بڑا فخر ہوندہ ہے، میرا برا ایم پی ہے۔ صدقے جاواں حضرت علی نو حضور نے بلایا کہ حضرت علی فرماندن میں کیڑا خوش قسمتاں کہ میں نو اس بلایا جس نے میرے بارے فرمایا یا علی جو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا برا ہے دنیا دا بھی۔ میں تو بار بار نہیں آکھا سبحان اللہ کو، یہ گل میری سمجھ آئے، دل دی تختی تے ضرور لکھنی ہے پر اس تے عمل بھی کرنا ہے۔ حضور فرمایا یا علی جو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا برا ہے دنیا دا بھی تے آخرت دا بھی۔ حضرت علی فرماندن میں کیڑا خوش قسمتاں میں اس دا برا ہاں جیڑا نبیاں دا سردار ہے، نبیاں دا سردار ہے۔ حضور نے فرمایا علی مصطفیٰ دی 63 سالہ زندگی بسر ہوئی، 63 سالہ زندگی دا نچوڑ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضور نے پہلا جملہ فرمایا، حضور نے فرمایا علی المعرفت رأس مالی، مصطفیٰ دی زندگی دا اصل خزانہ اللہ دی پہچان ہے۔ دنیا دارہ دیو سن کہ بندے کلوں خزانہ آ جائے، سونا آ جائے، ہیرے جواہرات آ جائے، بندہ مالو مال ہو جاندہ ہے، بندے کو بڑا خزانہ آ جاندہ ہے۔ حضور فرمائے میری زندگی دا مطالعہ کرو، المعرفت رأس مالی، مصطفیٰ دی زندگی دا اصل خزانہ اللہ دی پہچان ہے۔ ہمیں کیا خبر خدا ہے کہ نہیں ہے، ہمیں کیا خبر خدا ہے کہ نہیں ہے، ہم کو تو اعتبار ہے آقا تیری زبان پر، تُسی دسیا اور رب ہے ویکھیا نہیں انڈٹھا سودا کیتا، تُسی فرمایا جنت ہے ویکھی نہیں انڈٹھا سودا کیتا، تُسی فرمایا انہا مونڈیات منکر نکیرن ویکھے نہیں انڈٹھا سودا کیتا۔ جدو محبوب فرمایا کہ میری زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے تو غلام واسطے ضروری ہے، لازم ہے کہ مصطفیٰ دی سیرت دا مطالعہ اور سیرت دا مطالعہ کر کے استعمل کر۔ مولانا روم الحرامہ نے بڑا خوبصورت واقعہ سلطان محمود غزنوی دا بیان کیتا، المعرفت رأس مالی، اس حدیث کے جملے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیرانو بلایا اور بلا کے حکم دیتا کہ میرے آج خزانے دے بوئے کھول دیو، جس وزیر دا جیڑی چیز چاون دا دل کردہ ہے وہ جا کے خزانے جو چاہ لگے، ہیرے چاونا چاہے تو لے جائے اجازت ہے، اشرفیہ چاونا چاہے تو لے جائے اجازت ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے جو تو حکم دیتا سارے وزیر دوڑے، کسی نے ہیرے چاہے کسی نے اشرفیاں چاہیاں۔ سلطان محمود غزنوی نے ویکھیا ایک وزیر کھڑا ہے نام اس دا ایاز ہے، اپنی ایاز کو پوچھیا ایاز تو جا کے ہیرے نہیں چاہے، اسے کہا سلطان محمود غزنوی میں نتا تو چاہی دے، میں نو ہیرے نہیں چاہی دے، میں نتا تو چاہی دے۔ سلطان محمود غزنوی نے آکھیا کملہ نہ بن سیانا بن، جس دے کلوں ہیرے آ جاویں جس دے کلوں اشرفیاں آ جاویں وہ بندہ مالو مال ہو جاندہ ہے، اولاد دی زندگی خوبصورت بنٹ پہ جاندی ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے جو تو جملہ بیان کیتا اسا کہ آیازہ کہ سلطان محمود غزنوی کملہ میں نہیں، کملے تو ہوئن جنہ جا کے ہیرے چاہے، کملے ہوئن جنہ اشرفیاں چاہیے۔ میں نو پتہ ہے جس دا بادشاہ ہو جائے، جس بندے دا بادشاہ ہو جائے، خزانے خود بخود قدمہ دی اندر آ جاندے، اور جس دا
مصطفیٰ نے فرمایا جس دا رب ہو جائے خزانہ بوئے بوئے تو منگنا. میں لوگوں اکثر جملہ بیان کرے نا جیڑا بندہ بوئے بوئے دا منگتا ہوندہ ہے دھر دھر روندیے بوہ ہکو چنگا ہوندہ ہے تو آمنا دے لال دا چنگا. بوئے بوئے دا منگتا نہیں ہونا چاہیے بوہ ہکو چنگا او دری مصطفیٰ. اور حضور فرمائے جیڑا میرے بوئے تی آوے ویکھے کہ مصطفیٰ کس بوئے دا منگتا ہے. حضور فرمائے المعرفت رأس مالی, مصطفیٰ دی زندگی دا اصل خزانہ اللہ دی پہچان ہے. میں جان لیا کہ وہ میرا رب ہے, وہ مینو پالا ڈالا ہے. میرے جملے تے ناراض نہیں ہونا. جس دی تسی جان لیا کہ وہ تہاڈا رب ہے, رزق تہاڈے خود بخود گھر دے اندر آنا جائے. تانوں کسے کولوں منگن دی ضرورت نہیں پونی, تانوں کوشش کرن دی ضرورت بھی نہیں پونی, کیونکہ جیڑا رزق دا مالک ہے اس نو تسی پہچان لیا. تسی بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو, کسی دی 20 سال زندگی ہے, کسی دی 35 سال ہے, کوئی بزرگ بھی بیٹھے. ساری زندگی تسی دیکھیا ہے کہ بندہ محنت کردا ہے تو نو پھل ملدا ہے. محنت کرے گا, کوشش کرے گا تو دے گھر دے اندر رزق آئے گا. جیڑا بندہ محنت نہ کرے, کوشش نہ کرے, فقط مصطفیٰ نو راضی کرے, مصطفیٰ دے خدا نو راضی کرے, مڑ کسے کو منگن دی ضرورت نہیں پڑے. کیوں؟ کیونکہ میرا جملہ نہیں ہے. حضور فرمائے مصطفیٰ دی زندگی دا اصل خزانہ المعرفت رأس مالی, مصطفیٰ دی زندگی دا اصل خزانہ اللہ دی پہچان. بالکل سادہ کریں جس کو. حضور نے اگلا جملہ فرمایا, حضور نے فرمایا والعقل اصل دینی, اور لوگوں مصطفیٰ دی عقل دین دی اصل ہے. محبوب دی عقل دین دی اصل ہے. میں لوگوں تو واقف ہاں, میں نے لوگوں نو ویکھی ہویا ہے جیڑی آدن ماذ اللہ حضور نو دیوار دے پیچھے دے علم نہیں ہے, حضور غیب نہیں جان دے, میلاد کرانا بھی ضروری نہیں ہے, اور آدن حضور دے سر تو باپ دا سایہ بھی کوئی نہیں. مدینے دی گلیاں تے سبحان اللہ ایک دفعہ مدینے دی گلیاں, اور بڑا خوبصورت مدینے دی گلیاں دے اندر ایک رنگ ہے. حضور جا رہے ہیں تے حضور دے مونڈیا تے امام حسین سوار ہیں. حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں تے حضور دے مونڈیا تے امام حسین سوار ہیں, تے ہاتھ پکڑایا امام حسن نو. حضور مدینے دی گلیاں جو گزر رہے ہیں, عید دا دن ہے, حضور عید پڑھن جا رہے ہیں. حضور نے ویکھیا ایک سامنے بچہ ہے, تے بچے مصطفیٰ نو ویکھیا تے رومن پہ گیا. حضور نے فرمایا بچہ روندا کیوں ہے؟ آج تو خوشی دا دن ہے, آج تو عید دا دن ہے, مٹھی عید دا دے, بندے آج تو مسکران دن, ہس دن تے کھیڑ دن. اس کہا محبوب میں کیویں ہساں, میں ویکھیا ہے کہ محمد اپنے شہزادے نو مونڈے تے بائی بیٹھا ہے, محمد ایک شہزادے نو اپنی انگلی پھدائی ودا ہے. میں سوچیا ہے شاید اج میرا پیو ہوندا تے مینوں بھی او مونڈیاں تے چاہیندا, شاید اج میرا پیو ہوندا میری انگلی پکڑ کے مینوں عیدگاہ تک لے جاندا. حضور نے فرمایا بڑا جملہ بیان کیتا. حضور نے امام حسین نو مونڈیا تو اتاریا, اس بچے نو پکڑیا تو گھر لے گئے. حضور نے بچے نو نوایا, غسل دیوایا, سونا لباس پوایا, اور صدقے جاواں ہن تواڈی سبحان اللہ تے حضور نے بڑا انوکھا رنگ دکھایا. حضور نے فرمایا کہ اس بچے نو میں چاہیا تے اپنے مونڈے تے سوار کیتا. اس کہا کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی, کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی, لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی, لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. حضور نے اس بچے نو مونڈیا تے بٹھایا, ایک پاسے امام حسن تے ایک پاسے امام حسین, اور حضور چل رہے ہیں اور حضور پکار لگا رہے ہیں. لوگ انداز رہے ہیں او لوگو اس بال نو کو یتیم نہ کھے, آج تو ایدہ پیو محمد ہے. حضور فرمائے آج تو اس بچے نو کوئی یتیم نہ کھے, کیوں؟ کیونکہ آج تو ایدہ پیو محمد ہے تے ماں دی عائشہ صدیقہ ہے. حضور نے محبت دے درس دیتا اور سانو دسیا کہ لوگا دیو سڑ کہ محمد دے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں. حضور فرمائے کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی, لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا.
کملے ہو گئے بندے بندیاں دی ہن عقل نہیں رہی اے آدن ماذ اللہ حضور ساڈے ورگے حضور فرمائے والعقل اصل دینی مصطفیٰ دی عقل دین دی اصل ہے مصطفیٰ دی عقل دین دی اصل ہے اللہ فرمائے جدو میں عقل بنائی نا تے عقل دے 100 حصے کیتے کتنے جی 100 حصے کیتے اللہ فرمائے 100 حصے چوں ایک حصہ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت دے تک جتنے بندے آنن ساریاں دے اندر تقسیم کر چھوڑا تے 99 حصے چاہے تے اپنے یار مصطفیٰ نو دے چھوڑا مولانا روم علیہ الرحمہ نے فرمایا عقل قربان کن بپیشہ مصطفیٰ جلا نہ بن اے ناک کہ میری عقل تے مصطفیٰ دی عقل ایک کو جائیے بلکہ مولانا روم علیہ الرحمہ نے فرمایا عقل قربان کن بپیشہ مصطفیٰ اپنی عقل نو مصطفیٰ دے قدمات قربان کر دے اے ناک میری عقل تے محبوب دی عقل ایک کو جائیے بلکہ اپنی عقل نو محبوب دے قدمات قربان کر دے اس حدیث دے 19 جملے جی کتنے جملے جی حالی دے میں صرف 2 پڑھیں تے وقت کافی ہو گیا جی یہ ایک تے گل کرن پہ جاواں تو بڑا وقت لگ جاسی اے آخری جملہ اس تو بعد ایک اور جملہ حضور فرمایا والحب اساسی اور لوگوں محمد دی بنیاد محبت ہے محمد دی بنیاد محبت ہے پیار ہے میرے قریبوں نفرت گزری نہیں اچھا تسی سردی چاہے بیٹھی ہو تسی بڑے خوش قسمت ہو اور تہاڈی سب تو بڑی خوش قسمت یہ ہے کہ تسی حضور دے غلام ہو شاعرہ ہے وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا وہ برکت کا پردہ وہ رحمت کا جالا وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا وہ ہر نوری بشری سے بہتر ابالا جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا وہ یوسف سے پہلے وہ یوشا سے پہلے وہ سہلے سے پہلے وہ یحییٰ سے پہلے وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا اور امت کو سینے توحید رب کی سنانے ہے آیا اور امت کو سینے لگانے ہے آیا اس تو بڑا بھی کوئی لاڈلا ہے کہ جنو سینے او لاون آوے کہ جس دے نالین دی صدقے اللہ کائنات نو بڑھاوے وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا حضور فرمایا والحب اساسی اور لوگوں محمد دی بنیاد محبت ہے اور بڑا خوبصورت جملہ ہے محمد دی بنیاد محبت اپنے واسطے بھی تے غیراں واسطے بھی صرف محمد دی بنیاد محبت اپنے واسطے نہیں بلکہ غیراں واسطے بھی جدو حضور نے 40 سال بعد اعلان نبوت فرمایا نا تو حضور طائف تشریف لے گئے حضور نے طائف دے سرداروں نے کہو سرداروں یہ کامیاب بننا چاہتے ہو تو میری غلامی کر لو میں آخری نبی ہاں تے اللہ دا لاڈلا نبی ہاں میرے امتی بن جاؤ تو انہوں کامیابی مل جاسی اتھے بھی چرچے تے اگاں بھی چرچے انہاں کہ محمد تو ساڑھے نال بیٹھو ساڑھے نال تو گلاں کیتیاں ساڑھے وے تو ٹردا پھردا رہ گیوں 40 سال بیت گئے ہن تو اعلان نبوت کر دیتا تو انا جیڑا تیرا نام امتی بن جاوے تیرے نال پیار کر لوے وہ کامیاب حضور فرمائے ہاں کامیاب ہوئے جیڑا میرے بوئے دا منگتا بن جائے انہاں کہا محمد تینوں سا منیندے نہیں سے تے تیری گل تا بالکل بھی نہیں سے منیندے حضور فرمایا میرا حق بندا ہے کہ تانوں دساں کامیابی محمد دی محبت دے نال ہے حضور نے جملہ فرمایا حضور صحابہ دے نال واپس تشریف لے کے جا رہے انہاں سرداراں نے نوجوانوں نے بلایا تے نوجوانوں نے حکم جاری کیتا کہ محمد واپس جا رہے ہیں تے معاذ اللہ محمد نو تسی پتھر مارنے حضور واپس تشریف لے کے جا رہے ہیں نوجوانوں نے حضور نو پتھر مارنے شروع کیتے نالین مبارک تے پتھر مارے نالین مبارک تو خون جاری ہو گیا حضور نو تکلیف ہوئے حضور کس جگہ تے بیٹھے تو نوجوان حضور دے کندھیاں تو پکڑیں تے حضور نو کھڑا کر دے حضور پھر چلنا شروع ہو جاوے پہاڑ دا فرشتہ آیا اسا کہا سونا یہ اجازت دے وے تے پہاڑی نہ تے سٹ نہ دے وہاں طائف والے تباہ ہو جاوے سونے آکھے میں جان دے نہیں اے مینوں جان دے نہیں کہ محمد دی بنیاد محبت ہے
والحب اساسی. لوگوں محمد دی بنیاد محبت ہے. تھوڑی دیر حضور چلے تو جبرائیل علیہ السلام ہے. انہیں کہ سونا جے اجازت دے وے تے ہوا نو حکم دینا ہوا ان چلے طائف والے سارے تباہ ہو جاویں. سونے فرمائے جان دے نہیں اللہ محمد نو پیار نال بنایا. وہ سچے ہی رب نے بھن چھڑیا جے دے وچ محمد نو ڈھالیا سی. اللہ محمد نو بنایا ایسا بنایا کہ ساری کائنات ایک پاسے تے آمنہ دلال ایک پاسے. اللہ اپنے یار نو بڑا سونا بنایا بڑا محبت دے نال بڑے پیار دے نال بنایا. حضور کسی جگہ تے بیٹھے تو صحابہ نے آکھا سونا محبوب ید اللہ دی ہاتھ چاہو دعا کرو یہ تباہ ہو جامن. سونے مڑ ہاتھ چاہے سونے مڑ ہاتھ چاہے تو دعا منگی اللہ یہ جان دے نہیں والحب اساسی کہ محمد دی بنیاد محبت ہے. اللہ انہوں ہدایت عطا فرما. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو. کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو. حضور فرمائے اپنے واسطے بھی پیار نال بن کے آیا تے غیرہ واسطے بھی محبت لے کے آیا. غیرہ واسطے بھی پیار لے کے آیا. میرا آخری جملہ میلاد کرامن دا مقصد حضور دی سیرت دا مطالعہ کرنا لازم ہے ضروری ہے. وقت 11 ہوندے پین اور اے نہیں ہے کہ ساری رات محفل جاری رہے تے صبح نماز فجر بھی قضا ہو جائے. مقصد نہیں پورا ہویا اور محفل کران دا بالکل مقصد نہیں پورا ہویا. حضور فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ. وہ لوگوں مصطفیٰ دی اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے. حضور صحابہ دے اندر موجود ہیں. صحابہ نے پوچھا سونا محبوب اج چند بڑا چمکدا کھلوتا ہے تے اج 14ویں دا چند ہے بڑا سونا ہے پیا. حضور فرمایا صحابہ مڑ اٹھی ہو 14ویں دے چند نو ویکھو. صحابہ اٹھی جے صحابہ نے 14ویں دے چند نو ویکھیا. حضور نے جملہ فرمایا حضور فرمایا صحابہ کوئی ویکھن وچ تکلیف ہوئی ہے؟ بندہ 14ویں دے چند نو ویکھے کوئی ویکھن وچ تکلیف ہوئی ہے؟ صحابہ کیا سونا کوئی تکلیف نہیں. حضور فرمایا صحابہ کل قیامت دے کچھ لوگ اللہ نو انجے ویکسن. کچھ لوگ کل قیامت دے اللہ نو انجے ویکسن. پوچھن والے پوچھیا سونا او کیڑے ہو سن جڑے اللہ نو انجے ویکسن کہ ویکھنے وچ کوئی تکلیف نہ سی. حضور فرمایا او لوگ جنہاں دی نماز فجر قضا نہ سی. او لوگ جنہاں دی نماز اثر قضا نہ سی. حضور فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے. میں ساری علمی گل کیتی ہے ایتھے جڑے بندیاں نو میری گل سمجھ نہیں آئی اے انہاں واسطے گل ہے پئی. چوراں دا کام ہوندا چوری کرنا. جی چوراں دا کی کام ہوندا جی؟ او کوئی جو سارے ریڑی کو نہیں لیندے جی. انہاں دا کوئی کپڑے دا کاروبار نہیں ہوندا. انہاں دا مقصد ہوندا ہے سن لانا لوگاں دا سامان چوری کرنا. او چور کوئی 20-25 آن تو نے کہ وستی نو سن ماریا. جدو سارا چوری دا سامان اکٹھا کیتوں نے تے وستی والے جاگ پے. جلے چوری ہوویں تے مڑ جاگ وستی والے پویں. مڑ چوراں دا کی بندا ہے جی؟ چوراں نو پتہ لگ گیا وستی والے جاگ پے. چور اگو اگو تے وستی والے پچھو پچھو. چوک آ گیا. چورا ویکھیا جے این جائیے تائیں بھی پدی جیسا ہے جے این جائیے تائیں بھی پدی جیسا ہے. انہاں ویکھیا چوک دے اندر مسجد ہے. او مسجد نو وڑ گئے تے نماز نہیں چھوڑی. چور مسجد نو وڑ گئے تے نماز نہیں چھوڑی. تھوڑی دیر گزری تو وستی والے چوک چ آ گئے. کسی آکھے آئیں گئے کسی آکھے آئیں گئے کسی آکھے آئیں گئے. ایک بولی اس آکھے آ جڑے نماز نیتی کھلوتے نا یہ چور ہیں. اے جڑے نماز نیتی کھلوتے اے چور ہیں. سیاںا بندہ وچ آئی اس آکھیو کملیو چوراں دا مسیت چ کیا کام؟ جملہ سمجھ نہیں آیا دوبارہ بولنا چاہنا. سمجھدار بندہ ہی اس آکھیا چوراں دا مسیت چ کیا کام؟ مسیت تے اللہ دے یار ہوندے اللہ دے نال پیار کرن والے ہوندے. اے کوئی اللہ والے ہیں پہ جڑے نماز تہجد پڑھدے کھلوتے او بھی سن دے کھلوتے ہیں کہ شان ساڈی بیان ہوندی پئی ہے کہ چوراں دا مسیت چ کوئی کام نہیں ہے. یہ جڑے نماز پڑھدے کھلوتے ہیں یہ نماز تہجد پڑھدے کھلوتے ہیں تے اللہ دے ولی ہیں پہ. انہیں گلاں کیتیاں وستی والے واپس ہو گئے. انہاں سلام پھیریا. سردار بولے اسا کہ کملیو اپا ساری زندگی چوری کیتی ہے. بندہ اگر کوڑی نماز پڑھے
بندہ کوڑی نماز پڑھے تو اینا تو بچ ویندا ہے، یہ ہتھی لگ ویندی اسے اینا تو سانو مار کتنا ہے، اینا تو بچن واسطے کوڑی نماز پڑھیے اینا تو بچ گیا ہے، یہ شاید سچی نماز پڑھ دی اسے کوڑی پڑھن نال دنیا داراں تو بچ گیا ہے، یہ سچی نماز پڑھ دی اسے اللہ کل قیامت دے عذاب تو ہی بچا لیندا تے قبر دے عذاب تو ہی بچا لیندا کیوں؟ کیونکہ اسا منگتے جو مصطفیٰ دے بوئے دے بناں گے پر اس تقاضے دے بناں گے کہ اے سانو کوئی نہ کہ میں نوکر مصطفیٰ بندے دا کردار اس طرح دووے لوگ اشارہ کر کے کہنا ہے نوکر مصطفیٰ اے حضور دا غلام ہے، اے حضور نال محبت کرن والا ہے، اے حضور نال پیار کرن والا ہے، حضور دی تعظیم، حضور دا ادب، حضور دا احترام ہر غلام تے لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ مصطفیٰ دا تذکرہ اس تقاضے دا کرے کہ جو کچھ ہے میرے گھر اے صدقہ مصطفیٰ ہے، میرے گھر جڑا آٹا پیا ہے اے بھی صدقہ مصطفیٰ ہے، میرے گھر جو راشن پیا ہے اے بھی صدقہ مصطفیٰ ہے۔ ایک جملہ اگر رکھو تو بیان کریں میں پہلا مجمع ایسا ہے کہ جے دن میں بڑی سادی گفتگو کر رہے ہیں اور تھوڑی سبحان اللہ دی وجہ تو کر رہے ہیں میں تو انہوں تکلیف نہیں دینا چاہتا کہ تسی بار بار سبحان اللہ کو تے اچھی اچھی کر کے آکھو میرے خلیفے انہوں پتہ ہے میری خطابت دی فیس ہی سبحان اللہ ہے ڈلی نہیں اچھی سبحان اللہ میں سائی والے گیا تقریر کی تھی جی تو پورا علاقہ مسجد اندر موجود ہے سبحان اللہ نہ آیا تھے وہ میں کیا مارکا تو انہوں کی ہے بچو بندہ بولے ہو سکے پی جی ایسا عید کی تو ہے ایسا بہن کام بولینی ہے ایسا بہن کام بولینی ہے میں کہ اس دی وجہ کیا ہے ہو سکے جی بڑے دربار بن گئے کوئی نوٹا لی سرکار کوئی بوتلاں لی سرکار کوئی ٹافیا لی سرکار ساڑھا ارادہ ہے ساڑھے چاک کے جیڑا پہلے مرسی نا جی او دا دربار بڑی سا ہے چوب سرکار کیڑا جی چوب سرکار جے توڑا مار کا یہ ارادہ ہی نہیں توڑی مرضی اور اگر دربار بڑھ گیا تختی چوب سرکار دی نہیں تختی نوکر مصطفیٰ دی حضور دی غلامی دی لوے ہے اللہ رب العزت نے اپنے یار نو بڑامن تو پہلے یار دا نور بنایا اور وہ نور آدم علیہ السلام دی کانڈ چ رکھیا آدم علیہ السلام دی پشت اپنے یار دا نور رکھیا مڑ آدم نو دسیا آدم تیری پشت کسی عام دا نور نہیں ہے بلکہ نور مصطفیٰ ہے آدم علیہ السلام فرماندے جس دے مینوں اللہ دسیا کہ میری کانڈ کسی عام دا نور نہیں ہے بلکہ نور مصطفیٰ ہے آدم علیہ السلام فرمایا میں سونا چھڑ دیتا لیٹنا چھڑ دیتا دیوار دینال کانڈ لاونی چھڑ دیتی بڑا دے گزر گئے اللہ فرمایا آدم سمدہ نہیں ہو وجہ کیا ہے اسے کہ مولا کیویں سما کانڈج کسی عام دا نور نہیں ہے بلکہ نور مصطفیٰ ہے اللہ فرمایا آدم تو ستا کر نور پشت چو چاہیندہ پیاں تے تیری پیشانی یار دا نور رکھیندہ بھی اے جڑے ٹورے ودن نا نور تے بشر دا رولا پائی ودن اے انہوں نے دسنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے یار دا نور بنایا تے نور اس تقاضے دا بنایا کہ سارے نور حسن پر جیڑا سونا نور مصطفیٰ دا ہے ایڈا کائنات دے اندر کسے نور دا ہے نہیں بندے آدن ساڑا محبوب تو نور نہیں ہے ان پہ تے بندے دی ہاتھ کوئی ہوئے نا جی چھری تے بندہ دی نا آنکھ کاٹ چھوڑے انہ دی نا آنکھ کاٹ چھوڑے تے انہ اگنا شاہ جی تو اس ساڑی اکھاں دا نور ختم کر چھوڑے تو عام ہو کے تیری اکھا چ نور ہے تو عام ہے پیا تیری اکھا چ نور ہے تے جڑا بنیا ہی نور دے نال ہے اس محبوب دی شان کیا ہے ساڑھے واسطے ضروری ہے لازم ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ساڑھے کو بہترین زندگی مصطفیٰ دی زندگی مبارک ہے ساڑھا حق بندہ ہے کہ اس اپنی اولاد نو مصطفیٰ دی سیرت دا مطالعہ کرائی میں جملہ بیان کیتا ہے اتھے گل ایک اور یاد آ گئی ہے ایک کافر ہے جی کافر اس نے مصطفیٰ دی سیرت دا ایک واقعہ پڑھیا تو ایمان لے کے آ گیا کتنا واقعہ جی ایک واقعہ پڑھیا تو ایمان لے کے آ گیا پوچھیا گیا تو کیویں ایمان لے آندا ہے
اس کہ جی میں بڑا بڑا کافر ہوں، میں محمد نو منیندا ہی نہ ہوں۔ میں مصطفیٰ دی سیرت دا ایک واقعہ پڑھیا کہ حضور فرمائے میرا ایک غلام آئی، صحابی آئی، میرے نال پیار کردا ہے، او دا پتر کھڑی گیا، اس صحابی دا پتر کھڑی گیا، 3 دن پتر نو لبدا رہ گیا، 3 دن پتر نہ لبیا، مسجد نبی پہنچیا، حضور منبر تے جلوہ فرما سونے دی بارگاہ عرض کی تھی، سونا محبوب 3 دن ہو گئے، میری بیوی بھی کھانا نہیں کھادا، میں بھی بھکھا ودا، پتر میرا کھڑی گیا، پتر لبدا نہیں پیا۔ صحابی کھڑی ہوئے اسا کہ سونا محبوب جے اجازت دے وے اس غلام نو بھی میں جاننا تے دے پتر نو بھی میں جاننا۔ 3 دن پہلے میں ویکھیا ہے مسجد نبی آمدے ہوئے میں ویکھیا ہے کہ وہ بچیاں نال باغ وچ کھیڈدا کھلوتا ہے، وہ جڑا بچہ ہے نا وہ باغ دے اندر کھیڈدا کھلوتا ہے۔ بس وہ صحابی نے گل سنی تے دوڑ لا دیتی۔ حضور فرمایا صحابی نو بلاؤ میرے کو لے کے آؤ، کیا وجہ ہے کیوں دوڑ لگا کے جا رہے ہیں؟ اسا کہ سونا محبوب 3 دن ہو گئے نہ سوانی کھانا کھادا ہے نہ میں کھادا ہے، محبت دا معیار ہے، 3 دن پتر دی شکل نہیں ویکھی، پتہ لگیا ہے تاں دوڑ کے جا رہے ہیں، جا کے پتر نو ملنا چاہنا، پتر نو گھر لے کے آونا چاہنا، او دی ماں بڑی پریشان ہے، او دی ماں نو دسنا چاہنا کہ تیرا پتر لب گیا ہے۔ حضور فرمایا خبردار اتھے جا کے اے نہ کہ او میرا پوتر، حضور فرمایا اتھے جا کے اے نہ کہ او میرا پوتر، تے اتھے جا کے پیار بھی نہ کریں، پوتر نو اتھے جا کے پیار بھی نہ کریں۔ اسا کہ سونا محبوب 3 دن ہو گئے پوتر لبدا نہ ہی پیا، آج پتہ لگ گیا ہے، ساڑ مار کے بھی پوتر نہ بلاواں تے پیار بھی نہ کراں، وجہ کیا ہے؟ حضور فرمائے شاید اسے کوئی بچہ ایسا ود ہوئے کہ جس دا باپ نہ ہوئے، جو دل دندر خیال کرے کہ یار اس دا باپ اپنے پتر نو لوان آیا کھلوتا ہے، پتر نہ لیڈا پیار پیا کریندا ہے، اگر شاید میرا بھی باپ ہوندا میرے نال بھی محبت کردا، مینوں بھی سینے نال لیندا، مینوں بھی پکار کے اپنے کول بلیندا۔ حضور فرمایا خبردار جے پیار کرنو بھی تے گھر جا کری، جے پتر نو ساڑ مارنے ہونی تے گھر جا ماری، اتے خبردار نہ پتر نو ساڑ ماری پیا تے نہ پتر نو پیار کری پیا۔ وہ کافرہ دا بس حضور دی سیرت دا ہکوے واقعہ پڑھیا تے مصطفیٰ تے ایمان لے کے آگیا کہ جس محبوب دی محبت دا معیار ہے کہ دوسریاں دا بھی خیال کر دیں کہ اگر وہ شاید اس دا باپ دنیا تے نہیں ہے تو اس بچے دے دل دندر رائی برابر بھی خیال نہ آوے کہ اگر شاید میرا باپ ہوندا تو باپ میں نے بھی اسی طرح پکاردا۔ یہ حضور دی سیرت ہے اور ساڑھے واسطے ضروری ہے، لازم ہے کہ ایسا اپنی اولاد نو مصطفیٰ دی سیرت دا مطالعہ کرائیے تو لوگاں نو دسیے کہ ایسا کیڑی خوش قسمت ہے جس مصطفیٰ دے غلام ہے، محبوب ساڑھا بہت سونا ہے بھی۔ بندے کدی کدی اپنی اولاد نو جولیچ بہاویں تے جولیچ بہا کے پوچھیں میرا پوتر آؤ سورج اے پیا، جی سورج نو چھڑا تے آجا سی، اور سکڑا ابا تیری ایڈی اوقات نہیں ہے کہ تو سورج نو چھڑے تے آ جاوے، با فخر نہ لاکے میں مڑ جس دا غلام آنا او اشارہ کرے تے چند دو ٹوٹے ہو کے آ جائے۔ تو میں اس محبوب دا امتی ہاں، میں اس محبوب دا غلام ہاں، محبت اس معیار دی ہونی چاہیے دیئے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا پڑھنا توڑا سننا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اللہ رب العزت اس عظیم و شان محفل نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے، جو اہتمام کیتا گیا اللہ انہاں دا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ احباب جتنی دیر بیٹھے رہ گئے اللہ توڑا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، جو احباب دل اندر نیک تمنا نیک آرزو لے کے آن اللہ اپنے محبوب صدقے اور توڑیاں پوری فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے دیکھا انہیں دیکھتا رہ گیا، جس نے دیکھا انہیں دیکھتا رہ گیا،
رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول آتنا فی الدنیا حسرة وفی الآخرة حسرة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ اپنے محبوب صدقے نعت خوانی ذکر و اذکار ہوا، احباب نے ثنا خوانیہ کی، آپ احباب نے سبحان اللہ دا ذکر کیتا، درود و سلام پڑھیا گیا، اس دا ثواب حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کرنی ہے۔ یا اللہ قبول تے منظور فرما۔ یا اللہ تمام کلام دا ثواب حضور دے وسیلہ جلیلہ دنال کر کے آپ دے والدین کریمین ازواج مطہرات، آپ دے صاحبزادے، آپ دی صاحبزادیاں شہید کربلا، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین، اولیاء کرام دی ارواح مقدسہ نے پیش کرنی۔ یا اللہ قبول تے منظور فرما۔ یا اللہ تمام کلام دا ثواب حضور دے وسیلہ جلیلہ دنال کر کے میرے دادا حضور حضرت شاہ حبیب اللہ قادری گیانی، آپ دی اولاد، آپ دے مریدین متوسرین جو بھی اس دار فن تو رخصت ہو چکے ہیں، انہاں دی ارواح مقدسہ نے پیش کرنی۔ یا اللہ قبول تے منظور فرما۔ یا اللہ تمام کلام دا ثواب حضور دے وسیلہ جلیلہ دنال کر کے اتنے جو احباب موجود ہیں انہاں دے گھر دے وچوں، رشتہ داراں وچوں، دوست احباب وچوں جڑے بھی اس دار فن تو رخصت ہو چکے ہیں، انہاں دی ارواح مقدسہ نے پیش کرنی۔ یا اللہ قبول تے منظور فرما۔ یا اللہ مردوں نے جنت دے اندر حضور دی سنگت، صحبت اور نوکری نصیب فرما۔ یا اللہ عورتوں نے جنت دے اندر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی سنگت، صحبت اور نوکری نصیب فرما۔ یا اللہ منگڑا نہیں حمدہ بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب دے صدقے اس عظیم و شان محفل میں اپنی بارگاہ قبول فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب صدقے جو احباب چل کے آئے انہاں دے ایک کے قدم تے کروڑ حرام تنازل فرما۔ انہاں دے دل دے اندر جو نیک تمنا ہے، نیک آرزو ہیں، اپنے محبوب صدقے پوری فرما۔ تمام کلام دا ثواب حضور دے وسیلہ جلد نال کر کے خصوصاً بالخصوص جناب محمد اسلم صاحب دی روح پیش کرنی۔ اللہ قبول تے منظور فرما۔ انہاں دے درجات بلند فرما، قبر تے کروڑ حرام تنازل فرما، جنت دے اندر حضور دی سنگت، صحبت اور نوکری نصیب فرما۔ مولا ساڈے ساریاں دے ہتھ اٹھائے اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرما۔ مولا ساڈے کول وہ کام کروا کہ تو بھی راضی ہوویں، تیرا محبوب بھی راضی ہووے۔ مولا منگنا نہیں حمدہ بن مانگے عطا فرما۔ مولا تو دلاں دی راہ جاننا ہے، اسا ساریاں دی نیک دلی تمنا، نیک دلی آرزو پوری فرما۔ مولا جو بے اولاد ہیں انہاں نوں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ مولا جنہاں نوں اولاداں بخشنی انہاں اولاداں نوں حضور دا غلام بنا۔ اسا ساریاں کول او کام کروا جس تے محبوب تو بھی راضی ہووے، تیرا رب بھی راضی ہووے۔ مولا ساڈے ہتھ اٹھائے اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرما۔ مولا منگنا نہیں حمدہ بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان دی خیر فرما، پاکستان دے دشمناں نوں نست و نابود فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب صدقے فلسطین دی مدد فرما، فلسطین تے غیبی مدد عطا فرما، انہاں تے فضل فرما، برکتہ رحمتہ عطا فرما۔ مولا ساڈے ہتھ اٹھائے اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرما۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائر الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباکر والصادق والکاذب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم علیہ لا الہ الا اللہ